وہ کتاب کی چھوڑے جا رہا ہوں جس میں سارا نظام زندگی اور نظام بندگی پایا جاتا ہے، اور وہ افراد بھی چھوڑے جا رہا ہوں جو اس نظام کو کتاب سے نکال کے میدان عمل میں لے آئیں گے، جو اس نظام کو انسانی زندگی میں مجسم بنائیں گے۔ ایسے افراد اگر نہ رہ جائیں گے تو مذہب بدنام ہو جائے گا، مذہب کے تعلیمات سے دنیا ناآشنا رہ جائے گی۔ یہ مختصر اشارات تھے جو میں نے آئندہ کے تقاریر کے لیے آپ کے سامنے گزارش کیے۔ ان ساری عبادات میں جن کی قدر انسانی دنیا نے نہ پہچانی، پہلا نام آتا ہے نماز کا، جس کے بارے میں مسلمان کے ذہن میں اتنی بات پائی جاتی ہے کہ نیت کرو، کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ، کچھ دیر سیدھے رہو، پھر جھک جاؤ، پھر پیشانی خاک پر رکھ دو، اٹھو اور اس کے بعد اپنے گھر چلے جاؤ، نماز مکمل ہوگی۔ ایک قیام ہے، ایک قعود ہے، رکوع ہے، سجود ہے، تشہد، سلام، فقط والسلام۔ اس سے زیادہ یہ نماز کیا ہے، اس کی روح کیا ہے، اس کا جوہر کیا ہے، اس کی جان کیا ہے، اگر انسان ان حقائق کو پہچان لیتا تو نماز میں وہ سارے اثرات پیدا ہو جاتے جو قرآن مجید نے بیان کیے ہیں۔ ظاہر ہے کہ میرے پیش نظر اس نماز کے خصوصیات کے بارے میں، جو میں جملہ عبادات کے خصوصیات کے بارے میں گزارش کروں گا، میرے پیش نظر تنہا اس نماز کے خصوصیات کے بارے میں تقریباً 125 خصوصیات ہیں جو پروردگار عالم نے اس نماز کے اندر رکھے ہیں۔ ظاہر ان ساری باتوں کے عرض کرنے کا موقع نہیں ہے، انشاءاللہ اس موضوع پر میری کتاب منظر عام پر آئے گی تو آپ خود پڑھ لیں گے۔ فی الحال وقت اشارتاً چند باتیں گزارش کرنا ہے، اسے آپ محسوس کریں۔ پروردگار عالم نے اپنے پیغمبر سے خطاب کر کے اعلان فرمایا، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ پیغمبر جو کتاب بذریعہ وحی آپ کے حوالے کی گئی ہے، آپ اس کتاب کی تلاوت کریں اور نماز قائم کریں۔ اب تک کی تمہید آپ کے ذہن میں ہے، آپ اس کتاب کی تلاوت کریں اور نماز قائم کریں، یعنی آپ کا دین کتاب میں نہ رہ جائے۔ کیا آپ خالی پڑھ کے سنا دیں؟ میدان عمل میں پہلا قدم آپ کا ہونا چاہیے، آپ نماز قائم کریں۔ اور ظاہر ہے جب آپ نماز کی تعلیم امت کو دیں گے تو امت ہے فائدے کی پرستار، امت ہے منفعت پرست، امت ہے مفاد پرست۔ یہ وہی انسان ہیں جو کل کے کافر آج کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ ان کے ذہن میں پہلا خیال اور سوال یہ پیدا ہوگا کہ اگر ہم نماز پڑھیں تو اس کا فائدہ کیا ہوگا، لہذا پیغمبر آپ انہیں فائدہ سمجھائیں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز کا کام یہ ہے کہ نماز انسان کو ہر برائی سے روکتی ہے، چاہے کھلی ہوئی برائی ہو چاہے چھپی ہوئی برائی ہو۔ ہر بے غیرتی سے روکنے والی نماز، ہر بے حیائی سے روکنے والی نماز، ہر منکر اور ہر برائی سے روکنے والی نماز۔ اب عزیزو دو ہی مسئلے باقی رہ جاتے ہیں، یا پروردگار کے اعلان کو معاذ اللہ غلط تصور کیا جائے کہ خدا یہ کہتا ہے کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ ہم نے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں نمازی دیکھے ہیں جن کے پاس نماز ہے اور برائیاں بھی ہیں، نماز برائیوں سے نہیں روک سکی۔ تو مسلمان کے سامنے دو ہی راستے ہیں، یا یہ کہہ لیا جائے کہ پروردگار نے جو بیان دیا معاذ اللہ وہ بیان صحیح نہیں ہے، نماز میں اتنا دم نہیں ہے کہ برائیوں سے روک سکے۔ خدا نے خالی شوق پیدا کرانے کے لیے یہ کہہ دیا کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے، اور اگر مسلمان یہ کہنے اور سوچنے کی ہمت نہیں رکھتا ہے اور خدا پر مکمل ایمان اور اعتماد رکھتا ہے تو مسلمان کو یہ کہنا پڑے گا کہ اگر برائیوں سے روک دے تو سمجھو نماز ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ نماز ہے اور برائی سے روکتی ہے یا نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ اگر برائی سے روکتی ہے تو اس کا نام ہے نماز، اور اگر برائی سے نہیں روک سکتی ہے تو اس کا نام نماز نہیں۔ یعنی پروردگار عالم نے نماز کو بہترین ذریعہ بنایا ہے انسان کی زندگی کو پاکیزہ بنانے کے لیے، انسان کی زندگی کو طیب و طاہر بنانے کے لیے۔ مگر یہ کب ہوگا؟ جب نماز باہوش نماز ہو، یہ اس وقت ہوگا جب نماز
بیدار ذہن کے ساتھ نماز ہو، جب نماز معرفت کے ساتھ نماز ہو، جب نماز اس کی روح اور جوہر کو پہچاننے کے ساتھ ادا کی جائے. اگر نماز برائیوں سے روک نہیں سکتی ہے تو اس کا راز یہ ہے کہ نماز روٹین ہے، نماز عادت ہے، عبادت نہیں ہے. ورنہ جس دن نماز عبادت بن جائے گی انسان سمجھ لے گا نماز کیا ہے، اس کے آداب کیا ہیں، اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کی روح کیا ہے، جو ہم نے پڑھا اس کے معنی کیا ہیں، جو کیا اس کا مقصد کیا ہے. جس دن انسان یہ پہچان لے گا اس دن واقع نماز ہر برائی سے روک دے گی. میں بہت دور آپ کو نہ لے جاؤں گا، بس چند باتیں بطور اشارے کی گزارش کر رہا ہوں تاکہ آپ پہچانیں کہ نماز میں روکنے کی طاقت ہے یا نہیں ہے. قرآن مجید نے آواز دی مسلمان اذا قمتم الى الصلاۃ. دیکھو ایمان والو، اگر نماز کے لیے اٹھے ہو تو جب نماز کے لیے اٹھو فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، تو پہلے تمہاری ذمہ داری ہے کہ وضو کرو، چہرے کو دھو، ہاتھ کو دھو، سر کا مسح کرو، پیر کا مسح کرو. یہ سارے کام مکمل ہو جائیں، اس کے بغیر سرحد نماز میں قدم نہ رکھنا. یہ پہلی تعلیم ہے اسلام کی. اور جیسے مسلمان نماز کے لیے اٹھا قرآن نے پکار کے کہا پہلے وضو کرو، اور جیسے وضو کرنے کا ارادہ کیا اسلام نے آواز دی پہلے دیکھو پانی پاک ہے یا نہیں. کیا کہنا ہے؟ سوچ کے چلیں آپ، پہلے یہ دیکھو یہ پانی پاک ہے یا نہیں ہے. اگر پانی نجس ہے تو وضو نہیں ہو سکتا ہے. اور لا پاک ہو یہ دیکھو تمہارے لیے اس کا استعمال جائز بھی ہے یا نہیں. کیا کہنا ہے؟ اگر پانی دوسرے کا ہے اور مالک راضی نہیں ہے تو لاکھ کو پاک صحیح مگر تمہارے کام آنے والا نہیں ہے. تو پانی کی طہارت پر نظر رکھو، پانی کے جائز ہونے پر نظر رکھو. اور اتنا ہی کافی نہیں ہے. جب تم نے وضو کرنے کا ارادہ کیا تو پہلے اپنے اوپر نگاہ رکھو. اگر چہرہ نجس ہے تو نجس چہرے پر وضو نہیں ہوتا ہے. اگر ہاتھ نجس ہیں تو نجس ہاتھوں پر وضو نہیں ہوتا ہے. اگر سر پیر نجس ہیں تو نجس سر پیر کے اوپر مسح نہیں ہوتا ہے. تو پانی بھی پاک رہے، کیا کہنا ہے؟ تم بھی پاک رہو، جائز بھی رہے. اور تنہا جائز ہی نہیں، یہ دیکھو واقعاً پانی بھی ہے یا نہیں. کیا کہنا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے شوربے کو پانی بنا کے دے دیا ہو، ایسا نہ ہو کسی نے شراب کی بو کو چھین کے پانی بنا کے تمہارے حوالے کر دیا گیا ہو. نہیں، دیکھو یہ واقعاً پانی ہے یا نہیں ہے. اگر پانی ہے تو وضو ہوگا، اگر نہیں ہے تو نہیں ہوگا. اس کے معنی کیا ہیں کہ ابھی سرحد نماز تک نہیں پہنچا. کیا کہنا ہے؟ واہ واہ! توجہ کریں، ابھی سرحد نماز پہ قدم نہیں رکھا مگر طہارتوں کا احساس پیدا ہو گیا. توجہ کریں، طہارتوں کا احساس پیدا ہو گیا، پانی کی طہارت کا احساس پیدا ہو گیا، اپنی طہارت کا احساس پیدا ہو گیا. اور اتنا ہی نہیں ہوا بلکہ جائز اور ناجائز کا فرق ابھی سے سمجھنے لگا. اگر جائز ہے تو وضو ہوگا، اگر ناجائز ہے تو وضو نہیں ہوگا. اور اتنا ہی نہیں ہے بلکہ پانی نے، وضو نے انسان کو طبیعیات کا محقق بنا دیا. آنکھ بند کر کے وضو نہ کرو، پہلے دیکھ لو یہ واقعاً پانی ہے یا نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ عبادت کی دنیا میں چلے گئے تو ساری دنیا کے مادیات سے الگ ہو گئے. نہیں، عبادت میں تو بعد میں قدم رکھنا، پہلے پانی کی تحقیق تو کرو. یہ کیا ہے؟ کتنا بڑا دھوکہ ہے جو دنیا نے سمجھا کہ سائنس کی دنیا الگ ہے، مذہب کی دنیا الگ ہے. نہیں توجہ کیا آپ نے؟ اسلام نے فقط ایک شرط لگا کے کہ پانی طے کرو مطلق ہے یا مضاف. بغیر اس کے وضو نہ کرنا، بغیر اس کے سرحد نماز پہ قدم نہ رکھنا. اسی ایک قانون سے پہلے تمہیں سائنس کی زمین پر قدم رکھوایا، اس کے بعد سرحد بندگی میں داخلے کی اجازت دی تاکہ یہ تفرقہ نہ ہونے پائے کہ ادھر کی دنیا الگ ادھر کی دنیا الگ. نہیں، تم پانی کی تحقیق کرو، یعنی سائنٹسٹ بنو، طبیعیات کے معلومات حاصل کرو، پانی کی تحقیق کرو، مگر یہ تحقیق عبادت کے لیے ہو، دنیا داری کے لیے نہیں. محمد
پہلے مرحلے پر جب انسان نے طہارت کا اہتمام شروع کیا، وضو کا ارادہ کیا، تو پاک اور نجس کا احساس پیدا ہوا، حلال اور حرام کا احساس پیدا ہوا، اپنے اور پرائے کا فرق معلوم ہوا، ذاتیات اور طبیعیات کی تحقیق کا شوق پیدا ہوا۔ اس کے بعد وضو مکمل ہو گیا تو کیا آپ کو اجازت ہے کہ آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں؟ کہا نہیں، ابھی اور سائنسی معلومات حاصل کرو۔ خالی سامنے جو پانی رکھا ہوا ہے اسی کے بارے میں تحقیق نہ کرو کہ یہ خالص ہے کہ غیر خالص، یہ مطلق ہے کہ مضاف، نہیں، اپنی راہوں کو اور وسیع بناؤ۔ جو سامنے نہیں ہے اس کے بارے میں بھی معلومات حاصل کرو۔ لیکن نمازی تو ہم سب آپ ہوں، لیکن یہ بات ہمارے لیے نئی کیوں معلوم ہو رہی ہے؟ اسی لیے کہ ہم عادت کے نمازی ہیں، ہم معرفت کے نمازی نہیں ہیں۔ میں چاہتا ہوں میرے بچے معرفت کے نمازی بنے۔ اس پانی کو دیکھ لیا جو نگاہ کے سامنے ہے، اب ہم تمہارے سائنسی معلومات اس سے کچھ زیادہ بڑھانا چاہتے ہیں۔ وہ جس کو تم نے نہیں دیکھا پتہ لگاؤ وہ کدھر ہے۔ پروردگار کو نہ ڈھونڈو وہ کہاں ہے، وہ تو ہر جگہ ہے۔ اللہ نے جس گھر کو اپنا بنایا پہلے اس کی تحقیق کرو وہ کدھر ہے۔ جب تک وہ نہ معلوم ہو جائے خبردار سرحد نماز پہ قدم نہ رکھنا۔ کیسے سائنسی دنیا کو مذہب سے الگ کر دیا جائے گا؟ یہ معلومات کوئی سجدوں سے حاصل ہوں گے؟ سجدہ تو خود ہی پابند ہے معلومات کا۔ جو فرمائیں گے لیکن نماز نے انسان کی معرفت کو کتنا وسیع بنایا۔ پہلے پانی کی حقیقت کو پہچانا، اس کے بعد قبلے کی جہت کو پہچانا، پتہ لگاؤ خانہ کعبہ کدھر ہے۔ چاہے وہ قطب نما سے معلوم ہو، چاہے قبلہ نما سے معلوم ہو، چاہے ستاروں سے معلوم ہو، جیسے معلوم ہو، مگر پتہ لگاؤ۔ نہیں، میرے الفاظ پر توجہ کرتے چلو عزیزو۔ میں چاہتا ہوں ایک بامعرفت نماز کیسی ہوتی ہے۔ اگر قطب نما قبلہ نما سے معلوم ہو جائے تو غنیمت جانو، کیا کہہ رہا ہے؟ ورنہ ستاروں سے پتہ لگاؤ کعبہ کدھر ہے۔ یعنی نماز میں قدم نہ رکھنا جب تک نجوم کا علم نہ ہو جائے، جب تک ستاروں کی ساخت نہ معلوم ہو جائے سرحد نماز میں قدم نہ رکھنا۔ پہلے یہ تو معلوم کرو کہ قبلہ کدھر ہے۔ یہ وہی معلوم ہو گیا تو کیا نماز شروع کر دیں 10 بجے دن میں نماز ظہر؟ کہا نہیں، ابھی تو تم نے خالی ستاروں کو دیکھا ہے۔ جو کریں، ابھی تو تم نے خالی ستاروں سے قبلے کے رخ کو پہچانا ہے۔ جو ستاروں کی جان، جو ستاروں کا سلطان و شہنشاہ، اس کی حرکاتوں میں نگاہ رکھو۔ یہ دیکھو وہ کدھر جا رہا ہے، اس کو نہار تک آیا یا نہیں، آدھے دن سے آگے بڑھا یا نہیں، سایہ مشرق میں جا رہا ہے یا مغرب میں جا رہا ہے۔ جب یہ معلومات حاصل ہو جائیں تب سرحد نماز میں قدم رکھنا۔ پانی کی تحقیق کی تو نماز پڑھی، ستاروں پر نگاہ کی تب نماز پڑھی، سورج کی حرکتوں کو دیکھا تب نماز پڑھی، شام کو مہتاب کی گردش کو دیکھا تو نماز پڑھی، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر تیز ہوا چل جائے تو نماز پڑھی۔ طبیعت اور عالم فطرت سے ہماری کوئی بندگی الگ نہیں ہے۔ اسی لیے کہا گیا جب چاند گہن ہو جائے تو نماز پڑھنا، جب سورج کو گہن لگ جائے نماز پڑھنا، جب زلزلہ آ جائے تو نماز پڑھنا، تاکہ چاند گہن بھی پہچانو اگر مسلمان رہنا ہے، سورج گہن پہچانو اگر مسلمان رہنا ہے، زلزلے کے معنی پہچانو اگر مسلمان رہنا ہے، سیاہ آندھیوں کا مفہوم پہچانو اگر مسلمان رہنا ہے۔ ساری دنیا سے الگ ہو کے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ مسلمان رہنا تو یہ سب کچھ پہچاننا ہوگا۔ لوگ قبلے کو پہچانا، آفتاب کی گردش سے وقت نماز کو پہچانا، اب بھی نماز ہو جائے، کہا نہیں اب بھی نہیں ہو سکتا ہے، یہ تو تم آسمان دیکھ رہے ہو، تو کیا آسمان پر جا کے پڑھنے کا ارادہ ہے؟ نہیں تو جو تم نے آسمان دیکھ کے قبلہ پہچان لیا، تم نے سورج کی گردش کو دیکھ کے وقت نماز پہچان لیا، ابھی تمہاری نگاہ آسمانوں پر ہے، کیا نماز آسمان پر پڑھنا ہے؟
نماز تو زمین پڑھنا ہے، اس زمین کو بھی تو دیکھو یہ قابل نماز ہے یا نہیں؟ ایسا تو نہیں کہ نجس زمین پر سجدہ کر لو، ایسا تو نہیں کہ قصبی زمین پر نماز ادا کر لو، اسے بھی دیکھنا ہوگا۔ کتنی باتیں ہیں کہ جن کے بغیر انسان سرحد عبادت پہ قدم نہیں رکھ سکتا۔ اگر تفصیلات آپ نے پہچان لیے، طہارت کا اہتمام، قبلے کی تحقیق، 2 وقت کی تحقیق، 3 نماز کی جگہ کی تحقیق، 4 اس کے بعد نماز شروع ہو گئی؟ نہیں، ابھی کہاں شروع ہو جائے گی، ابھی تحقیق کے بہت سے موارد باقی رہ گئے ہیں جن کے بارے میں انسان کو معلوم کرنا ہے، جن کے بغیر سرحد نماز میں انسان قدم نہیں رکھتا۔ یہ ساری باتیں وہ ہیں جو دینیات کی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، مگر ہمیں رٹا دی گئی، ہم نے رٹ لی، مگر ان کے مفہوم کو، ان کے جوہر کو، ان کی حقیقت کو ہم نے نہیں پہچانا۔ لہذا اسلام نے کہا ہوشیار ہو جاؤ، جب کھڑے ہو گئے تو خالی یہی نہیں کہ تم مسلح پر آ گئے، الحمدللہ زمین کو دیکھ لیا، آسمان کو دیکھ لیا، طیب و طاہر پانی تلاش کر لیا، پاک و پاکیزہ ہو گئے، اب جو شروع کر دی تو شروع ہی کر دی، ختم کرنے کی نوبت نہیں آتی۔ ملک کی دیکھا اگر آپ حضرات فرمائے تو کچھ اور اضافہ کرو۔ حضرات کی نماز نہیں ہے، پروردگار کی نماز۔ اس سے پوچھو معبود پڑھنا ہے تو کتنی پڑھنا ہے، اگر سجدے کرنا ہے تو کتنے سجدے کرنا ہے؟ وہ کہے 2 تو 2، وہ کہہ دے 3 تو 3، وہ کہے 4 تو 4۔ جو نماز پڑھنا ہے پہلے عدد نماز معلوم کرو، کیا کہنا ہے؟ یہ نماز کتنی رکعتوں والی نماز ہے؟ آپ میری بات تو ابھی متوجہ نہیں ہے، میں نتیجے تک آپ کو لے جا رہا ہوں۔ کتنے مرحلے طے ہو گئے؟ گنتی آپ کے ذہن میں ہے؟ یہ 5 منزلیں طے ہو گئی، ابھی نماز شروع نہیں ہوئی۔ وقت نماز، عدد نماز، جائے نماز، طہارت نماز، قبلہ نماز، یہ 5 منزلیں طے ہو گئی، ابھی نماز نہیں ہے، اس لیے کہ ابھی نماز شروع کر دو گے تو خود غرض کہے جاؤ گے۔ کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔ اب اگر نماز شروع کر دو گے تو مفاد پرست کہے جاؤ گے کہ تم خود خدا سے ملنا چاہتے ہو دنیا کو بھلا کے۔ اسلام فقط طبیعت کا، سائنس کا مذہب نہیں ہے، اسلام اجتماع کا مذہب ہے۔ جب سرحد نماز میں جانا چاہو تو سب کو ساتھ لے کے چلو، تاکہ معلوم ہو کہ مسلمان ایک سماجی انسان ہوتا ہے۔ آواز حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل، تم بھی آ جاؤ، تم بھی آ جاؤ، بلند آواز سے کہو تاکہ دور والے بھی آ جائے۔ اور جب سب کو آواز دے لی تو یہ سمجھ لینا کہ جتنا حق تمہارے اوپر سماج کا ہے اس سے زیادہ حق قریب والوں کا ہے۔ بلند آواز سے سب کو بلاؤ، آہستہ آواز سے قریب والوں کو دعوت دو۔ توجہ کریں، اس بلند آواز سے سب کو پکارنے کا نام ہے نماز، آہستہ آواز سے گھر والوں کو، پاس والوں کو دعوت دینے کا نام ہے اقامت۔ وہ ہو گئی اذان، یہ اقامت، اتنی منزلیں طے ہو گئی، تب مسلمان نے سرحد نماز میں قدم رکھا۔ عزیزو، پھر میں اپنی بات کو دہراؤں گا تاکہ ہم نتیجوں کو پہچانے کہ اتنی منزلیں طے کی مسلمان نے ایک نماز تک پہنچنے کے واسطے۔ منزل طہارت 1، قبلے کی منزل 2، عدد نماز 3، جائے نماز 4، وقت نماز 5، اذان 6، اقامت 7۔ جب یہ 7 منزلیں طے ہو گئی، توجہ کریں، تب سرحد نماز تک پہنچا۔ میرے افسر غور کریں، جب 7 منزلیں طے ہو گئی تو سرحد نماز میں قدم رکھا۔ اب پہچانا کہ نماز کو معراج کیوں کہا گیا ہے۔ ساتوں آسمانوں کو طے کر کے بندگی کی منزل میں قدم رکھتا ہے۔
حقیر فقیر ذلیل اور ناچیز بندوں کی معراج ہے۔ اس معراج کی منزل تک جانے کے واسطے ان 7 آسمانوں کو طے کرنا پڑتا ہے، جو بظاہر چھوٹے چھوٹے اعمال دکھائی دیتے ہیں، مگر یہ چھوٹے اعمال نہیں ہیں۔ ان اعمال کے اندر تعلیمات کا ذخیرہ ہے جو انسان کو ان بلندیوں تک لے جا رہا ہے۔ اب میں پھر بات کو دہرا دوں اور اس تقریر کو مقام پر روک دینا چاہتا ہوں، یعنی نماز ہے معراج، اور معراج تک جانے کے واسطے 7 آسمان طے کرنا ہے۔ یہ 7 مقدمات ہماری معراج کے 7 آسمان ہیں، مگر ان 7 آسمانوں کو پہچانو۔ تمہاری نماز معراج بنے گی اگر پاکیزہ ہو جاؤ، تمہاری نماز معراج بنے گی اگر وقت کی قدر و قیمت پہچانو، ادا کب قضا کب۔ تمہاری نماز معراج بنے گی اگر اتنا ہی کرو جتنا خدا نے کہا۔ تمہاری نماز معراج بنے گی اگر پاک جگہ پر ہو تو، اگر قصدی مقام پر ہو تو معراج نہیں ہے۔ جو اتنی طہارتیں پیدا کر لے اس کی نماز معراج کہے جانے کے قابل ہوگی۔ ایک صلوات محترم، جب ہم آپ جیسے انسانوں کو اس زمینی معراج کی منزل پر قدم رکھنے کے واسطے اتنا پاکیزہ کردار بننا پڑتا ہے، اتنا طیب و طاہر بننا پڑتا ہے، تو واقعاً جو صاحب معراج ہے اس کا کردار کتنا طیب و طاہر اور پاک و پاکیزہ ہوگا، جس کو پروردگار عالم چند لمحات میں زمین سے عرش اعظم کی بلندیوں تک لے گیا۔